بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن اور کریلے، جس کے لیے مجھے باریک کٹا پیاز، کوکنگ آئل، چکن، باریک کٹے ٹماٹر، باریک کٹا سبز دھنیا اور سبز مرچیں اور مسالہ جات اور ادرک اور لہسن کا پاؤڈر چاہیے۔ سب سے پہلے کڑھائی میں کوکنگ آئل شامل کریں۔ اس کو گرم ہونے تک انتظار کریں۔ اب اس میں پیاز شامل کر دیں۔ اب پیازوں کو ہلائیں آہستہ آہستہ تاکہ جلے نہیں۔ پیازوں کا کلر چینج ہو جائے تو اس میں چکن کو ایڈ کر دیں۔ چکن کو اچھی طرح آپ نے واش کر کے پانی ڈرائی کر لینا ہے پہلے سے اس کا۔ اب چکن کو اچھی طرح اس میں فرائی کریں جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے۔ چمچ ہلاتے جائیں تاکہ پیاز ہمارے جلے نہ۔ جب چکن کا کلر چینج ہو جائے تو اس میں ٹماٹر شامل کر دیں اور ان کو اچھی طرح سے ہلا لیں۔ اس کے بعد اس میں لہسن اور ادرک کا پاؤڈر شامل کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں دوسرے مسالہ جات، جس میں 1 چمچ نمک، آدھا چمچ ہلدی، آدھا چمچ سوکھا دھنیا کا پاؤڈر، ساتھ ہی ساتھ سرخ مرچ کا پاؤڈر شامل کریں اور گرم مسالہ اس وقت پہ آپ نے ایڈ نہیں کرنا، اس کو ہم بعد میں شامل کریں گے۔ اچھی طرح سے تمام مسالہ جات کو بھون لیں۔ چمچ مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ آپ کا سالن جلے نہ۔ اس میں باریک کٹی سبز مرچیں اور سبز دھنیا شامل کر دیں اور خوبصورتی کے لیے 3 ثابت مرچوں کو لے کر ان میں کٹ لگا کر شامل کر دیں۔ اب چمچ پھر سے چلانا شروع کر دیں۔ اب چکن کو دم پہ رکھ دیں تاکہ اچھی طرح سے گل جائے۔ اب اس میں گرم مسالہ شامل کریں اور چکن کا سالن تیار ہے۔ اب ہم کریلے تیار کریں گے، جس کے لیے ہمیں باریک کٹے کریلے، پیاز، ٹماٹر، تمام مسالہ جات، باریک کٹی سبز مرچیں اور دھنیا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوکنگ آئل چاہیے۔ سب سے پہلے کڑھائی میں ہم کریلوں کو شامل کریں گے۔ کریلے شامل کرنے کے بعد ہم اس میں چمچ چلائیں گے تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اس میں کوکنگ آئل شامل کریں گے اور کریلوں کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے جب تک ان کا کلر چینج نہ ہو جائے۔ جتنے اچھے کریلے فرائی کریں گے اتنا اچھا ان کا ٹیسٹ بنے گا اور یہ کڑوے نہیں بنیں گے۔ اب اس میں پیاز شامل کریں اور چمچ چلانا شروع کر دیں۔ پیاز شامل کرنے کے بعد اب اس میں ٹماٹروں کو بھی شامل کر دیں اور اچھی طرح سے مکس کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں 1 چمچ نمک، 1 چمچ سرخ مرچ کا پاؤڈر، آدھا چمچ ہلدی، آدھا چمچ سوکھا دھنیا کا پاؤڈر اور گرم مسالہ بھی شامل کر دیں۔ تمام مسالہ جات کو اچھی طرح سے بھون لیں۔ جب تمام مسالوں کا کچا پن دور ہو جائے اس میں سبز مرچیں اور دھنیا اور ثابت مرچیں شامل کر دیں۔ اس کے بعد کریلوں کو دم پہ رکھ دیں تاکہ یہ اچھے سے تیار ہو جائیں۔ دم کے بعد کچھ اس طرح سے ان کی کنڈیشن ہوگی۔ ہمارے کریلے بالکل تیار ہیں اور چکن کی بھی کچھ اس طرح سے کنڈیشن ہوگی۔ اب کریلوں کو چکن میں شامل کر دیں۔ بہت مزیدار سا ہمارا سالن تیار ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لک آئی ہے۔ ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور گرما گرم چپاتی کے ساتھ پیش کریں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔